بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج اتوار کا دن ہے، 9 مارچ ہے، اور اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر آخر میں نے آپ کو بڑا اہم پیغام دینا ہے، وہ آپ نے بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ نے جو اپنے شہریوں کو پاکستان میں خطرناک وارننگ جاری کی، شکریہ کا یہ دوسرا نتیجہ تھا۔ بین الاقوامی دباؤ پر اوورسیز پاکستانیوں نے حکومت کے گھٹنے ٹکوا دیے، یہ بڑی کامیابی حاصل کی۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا بڑا اجلاس ہے، اس میں تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اور جنرلوں کا یہ جو ہائبرڈ نظام ہے، اس کا پورا کٹا چھٹا میں آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں، جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹس کر دی ہیں۔ بھارت کا پاکستان کے اندر ایک اور بڑا وار، کلبھوشن جادو کو پکڑوانے والے فوج کے حمایتی جو مفتی تھے، بلوچستان میں 23واں ٹارگٹ۔ اختر مینگل بھی گرفتار ہوئے بلوچستان کے تھانے میں، وہاں کے حالات بھی خراب ہیں۔ اور نامعلوم ایک دفعہ پھر وار کر کے سینیٹر مشتاق کے بھائی پر بھی حملہ ہوا، وہ بے دردی سے شہید ہوئے۔ اور پنجاب میں مریم نواز کی انوکھی کارکردگی، 30,000 ملازمین نوکریوں سے فارغ۔ اور ان کا جو کالا چینل ہے آزاد، یہ پشتو ورژن میں نئی واردات کرنے جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ ایران نے ٹرمپ کے مراسلے پر جواب بھی دے دیا، امریکہ کو لینے کے دینے پڑے، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ ساری خبروں کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو تھنک ٹینک ہیں، جو مختلف سروے کرواتے ہیں، رپورٹس بنواتے ہیں، ان کی بنیاد پر پھر آئندہ 3 سال 5 سال کی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں NDU یا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں، یا انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈی ہے وہاں پہ، یا DGISPR کا ایک اپنا تھنک ٹینک ہے، پھر GHQ کے اپنے اسٹریٹجک پالیسی ادارے ہیں۔ یہاں پر سینئر فوجی افسران ہیں، بڑے بڑے سفارتکار ان کی مدد کرتے ہیں، پالیسی ماہرین ہیں جو خارجہ پالیسی پر، سیکیورٹی پر، علاقائی سیاست پر تحقیق کرتے ہیں۔ پھر ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، اور اس میں فوج کو، حکومت کو تجاویز دی جاتی ہیں، اس میں قومی سلامتی آتی ہے، دفاعی پالیسیاں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب ان کی رپورٹ میں ایک چیز بڑی مشترک سامنے آ رہی ہے، وہ ہے پاکستان کے نوجوان طبقے سے متعلق۔ 24 کروڑ کی اس آبادی میں تقریباً 14 کروڑ قریب نوجوان ہیں، جو آئندہ آنے والے 20 سے 40 سال تک پاکستان کی 2-3 دہائیوں میں، 4 دہائیوں میں بڑی طاقت ہے۔ اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، ان کے اپنے ادارے بتا رہے ہیں کہ اس وقت 94% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطلب 60 لاکھ نوجوان پاکستان کے جو انتخابی عمل کا حصہ بن رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 17,000 نوجوان 18 سال کے ہو رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ڈاٹا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، 18,000 نوجوان روزانہ مخالفت میں جائیں اور کھڑے ہو جائیں خان کے نظریے پر۔ یہ جو نئی نسل کے دماغ پر عمران خان نقش ہو چکا ہے، جسے مٹانا اب ناممکن ہے، اس کی مثال دیکھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 1978 میں پھانسی ہوئی، 47 سال ہو گئے، لوگ نہیں بھولے۔ بنگلہ دیش 1971 میں ٹوٹا، 54 سال ہو گئے ہیں، 3 نسلیں اس میں جوان ہوگی، 4 وہ لوگ اب نفرت میں جوان ہوئے۔ اس کے اثرات آپ دیکھ لیں۔ اب یہ جو بڑے لمبے عرصے تک یہ معاملہ چلے گا، یہ کوئی 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے جو پاکستان کی قوم کو شعور دیا، اور جو کہتے ہیں نا شعور کا جن بوتل سے آ گیا، یہ شعور اصل میں ہے کیا، جس کا اتنا خطرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شعور مطالعہ پاکستان میں نہیں تھا، وہ جو PTV ہوا کرتا تھا اس میں نہیں ہے، سیاستدانوں کی باتوں میں متاثر ہو جائے۔ اب یہ شعور پاکستان کے گلی کوچے، گوٹھ، گاؤں، شہروں، دیہاتوں میں پھیل چکا ہے۔ پاکستان کا نوجوان بچہ جان چکا ہے کہ مسائل کا اصل ذمہ دار کون ہے، کہ ہم غریب پیدا نہیں ہو، ہمیں تو غریب کیا گیا۔ آدھی سے زیادہ آبادی جو 2 وقت کی اب روٹی نہیں کھا سکتی، 12 کروڑ سے لوگ زیادہ خطے غربت سے نیچے جا سکتے، ذمہ دار کون ہے؟ یہ ڈنکیاں لگا کے یورپ نوجوانوں کو کیوں جانا پڑتا ہے؟ وسائل چوری کون کرتے ہیں؟ کس کے پیسوں پر یہ یونیورسٹیوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، اور جب بچے پاکستان کے اسکول کا منہ نہیں دیکھ سکتے؟ یہ عمران خان کے ساتھ جو انصاف کے معاملات میں عدالتوں میں ہوتا رہا، یہ پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھتی آ رہی ہے کہ جو خان جیسے بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ تو یہ دوسری طرف اس طبقے کو بھی دیکھ رہے ہیں جس کے نمائندے آپ کے سامنے کون ہیں؟ مریم نواز، بلاول، شہباز شریف، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ 2 خاندان، یہ اس شعور کو دبانا چاہتے ہیں۔ یقین کریں، یہ جو کالا چینل آزاد نامی یہ اپنی پشتو ٹرانسمیشن شروع کر رہا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ انہیں پتہ ہے KP میں خان کی مقبولیت ہے، وہاں نوجوان بچوں کی ذہن سازی کریں، پشتو بولنے والے بڑے بڑے نام ہائر کریں، بڑے بڑے معاوضے پر رکھیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی یہ بات۔ لیکن پاکستان کا بچہ بہت باشعور ہو چکا ہے، یقین کریں، یہ جان چکے ہیں کہ 2 سال 11 مہینوں میں کیا کیا ہوتا رہا۔ خان کی حکومت کو دیکھیں، 2 سال 11 مہینے ہو گئے، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ آپ دیکھ لیں۔ نوجوان بچوں کو پتہ ہے، انہوں نے میڈیا سارا کنٹرول کر دیا، اربوں روپیہ کیوں لگایا تھا کہ بچوں تک یہ بات نہ جائے، لیکن بھلا ہو سوشل میڈیا نہ ہوتا، یہ ساری معلومات آنی نہیں تھی۔ اب خان کی جو حکومت گرائی دیکھیں، ظلم و ستم وہ تو ایک طرف، اس کا تو میں بات کروں گا، بار بار کروں گا، لیکن جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی معلومات اب انٹرنیشنل اداروں میں بھی آ رہی ہیں، وہ آپ نہیں جھٹلا سکتے، اور یہ بڑے لمبے عرصے کا معاملہ ہوگا۔ خان کی حکومت تو دیکھیں گرانے میں بیرونی دباؤ تھا، سب کو پتہ ہے۔ خان کی جو خارجہ پالیسی تھی، ملک کو نیوٹرل کرنا چاہتا تھا، آزاد خود مختار پاکستان، فرینڈز ناٹ ماسٹر والی پالیسی، کرائے کی جنگوں میں بندوق بننے سے انکار تھا، اپنے ملک کی معیشت پر، اپنے ملک کے لیے کرنا، پاکستان فرسٹ نعرہ، جو جسے نیا پاکستان کہا جاتا تھا، اب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اپنے ملک کے لیے۔
ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری, عمران خان ڈائریکٹ انتقام کا نشانہ بنا, یہ افغانستان میں امن لانے کی وجہ سے, افغانستان کی جنگ بند کرانے میں. آپ کو پتہ ہے 3.5 سال جو امن رہا اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ عمران خان کو. وجہ مذاکرات کا حامی, جنگوں کا مخالف. اور کسے لے کر عمران خان آیا؟ جنرل فیاض کو, جس نے افغانستان میں حکومت بنائی. جس دن جنرل فیاض نے چائے کا کپ لہرایا تھا, میں اسی دن ہی باخدا کہہ چکا تھا سب کو اسے نہیں چھوڑیں گے. جس دن خان نے روس کا دورہ کیا تھا, مجھے یاد ہے میں ایئرپورٹ پر اس وقت شام کے ایک دوست سے باتیں کر رہا تھا, وہ میرا دوست شام کا, وہ کہہ رہا تھا, کہتا ہے یہ خان کو نہیں چھوڑیں گے. اور مجھے پتا تھا, یہ سب کو پتا تھا, بشرا بی بی کو نہیں چھوڑیں گے, انتقام کا نشانہ بنائیں گے. اور تینوں دیکھیں جیل میں. جنرل فیاض کو جو لانے والا معاملہ تھا وہ عمران خان, اور ٹرانسفر کی سفارش نہ ماننے والی بشرا بی بی, تینوں اس وقت انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. وجہ صرف ایک فرد واحد, یہ انتقام کا ذاتی معاملہ. لیکن جو پاکستان کے ساتھ 2 سال 11 مہینوں میں ہوا, یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جسے پاکستان کی قوم کو سمجھنا چاہیے. خان کو گرانے کے بعد سب سے بڑا منصوبہ SIFC, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹ. فیڈرل صوبائی حکومتوں کو ملا کے سارے معاملات براہ راست فوج کے ہاتھ میں, ریٹائرڈ سربراہان بنا کے نئی کمپنیاں بنائیں گے. کہا گیا جی دنیا سے ہم بڑی بڑی سرمایہ کاری لائیں گے. 2 سال 11 مہینوں میں $1 بھی انویسٹمنٹ کا نہیں آیا. خود احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ 4 ممالک نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں $27 ارب کی انویسٹمنٹ لائیں گے. سعودی عرب, کویت, آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات. خود اعتراف ہے ان کا کہ 2 سال 11 میں $1 نہیں آیا. یہ تو حال ہو گیا فورن انویسٹمنٹ کا. اب آپ پاکستان کے قدرتی وسائل کو دیکھیں, اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, پلیز اس پہ غور کریں. زراعت, معدنیات, توانائی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمیونیکیشن, صنعتیں, سیاحت, پرائیویٹائزیشن. تباہی کے حالات کی جھلکیاں آپ سنیں. زراعت کے نام پہ مثال کے طور پر چولستان میں جو منصوبہ بنا, وہ صحرائی علاقہ ہے, زمین فوج نے اپنی مرضی سے بانٹ دی. منصوبہ اتنا خطرناک کہ چولستان بالکل ایک صحرائی علاقہ ہے, وہاں کوئی نہری نظام نہیں ہے. سندھ کا پانی وہاں سے چولستان, کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ بڑی بڑی کمپنیوں کو بلا کے وہاں منافع کے لیے. اس سے کیا ہوگا؟ مقامی کسان بالکل تباہ و برباد. وہ اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور ہو کے سستی سطح پہ, پھر وہ جو قدرتی وسائل ہیں وہ الگ, تباہ و برباد. اب یہاں جو پانی استعمال ہونے کے بعد سندھ کی زمینوں کا کیا حال ہوگا؟ بنجر ہو جائیں گی بالکل. پانی کا بحران پاکستان میں اس قدر بڑا بحران ہے, یہ ڈائریکٹ پاکستان کے خوراک کے قحط سے جڑا ہوا ہے, شارٹیج سے. گندم کی پیداوار پہلے ہی 11% پچھلے سال سے کم ہے, جو کہ $1 ارب بنتی ہے. کپاس میں پاکستان دنیا کے 4تھے بڑے ملک میں تھا, اس کی پیداوار گر گئی ہے. مکئی, گندم, چاول, دالیں, یہ سب کی سب جو ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے یہاں پر اگائی جاتی تھیں, وہ اب سب کچھ اب غریب آدمی کی, غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہے. آپ کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. 12 کروڑ سے نیچے لوگ خطے غربت سے چلے گئے ہیں. کسانوں کا روزگار ختم ہو گیا. اب سیاحت کے حالات دیکھیں. گلگت شمالی علاقہ جات, آپ کو پتہ ہے خان کے دور میں ٹورزم پہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. 5 بڑے ممالک میں پاکستان شامل تھا. وہاں ہوٹل, زمینیں, جائیدادیں لے لیں ساری, ان سے لوگوں سے لے لیں. سیاحت بالکل تباہ و برباد ہوگی. امن و امان کی وجہ سے آپ کو جانے کو تیار نہیں. آج وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ جو دعوے تھے $27 ارب آئیں گے جی, وہ تو نہیں آئے. یہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ منصوبے ناکام ہیں, بری طرح ناکام ہے. اب DHA کے منصوبوں میں ان کی وجہ سے پاکستان کی تمام جو علاقے تھے, تمام جو پرائم زمینیں تھیں, وہ براہ راست فوج کی نگرانی میں چلے گئے. لاکھوں ایکڑ زمینیں مل گئی انہیں, قیمتی علاقوں میں زرعی زمینیں. اب وہاں پر کئی جگہ کالونیاں بن جائیں گی. 35,000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں, 35,000, اور اس میں بے تحاشا غیر قانونی ہے. جنگلات پہ قبضہ, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ, اونے پونے داموں پہ خرید لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں. وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. اب اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی بڑی صنعت, بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس میں ان کا انٹرنیٹ بند کرنے سے $1.6 ارب کا نقصان الگ, فائر وال لگانے کے $40 ارب الگ, اور تمام بڑی کمپنیاں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے اپنے ہیڈ آفس دبئی میں منتقل کر چکی ہیں. موبائل کمپنیاں ملک سے نکل رہی ہیں. تمام بڑی کمپنیوں نے دفاتر بند کر دیے. دبئی میں سب سے زیادہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی پاکستانیوں کی. انٹرنیٹ کی سلو ورکنگ کی وجہ سے فری لانسرز کا کاروبار تباہ ہوا. $450 ملین سے زیادہ ان کا نقصان. اب اس صنعت کو اوپر دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, جو مال لوگ اپنی فیکٹریوں کے لیے منگواتے ہیں وہ IT کی صنعت کے نام پہ منگواتے ہیں تاکہ ٹیکس بچا لیں 12%, وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں وہ مائنس میں جا چکی ہے. معدنیات میں یہی حال. ریکوڈے کی کان کوڑیوں کے بھاؤ بیچی, 15% شیئر پر سعودی عرب کو تیل کی مؤخر ادائیگیوں کی صورت میں پیسے ایڈجسٹ کروا لیں. باقی تمام ادارے پرائیویٹائزیشن کے نام پہ کوڑیوں کے بھاؤ, لینے والا آپ کوئی نہیں ملتا. PIA کو 10 ارب میں بیچنے کی کوشش کی, کسی نے نہیں لیا. باقی موٹر ویز, ایئرپورٹ پہلے سے گروی پڑے ہیں. سفارت خانے ہیں وہ امریکہ کے, برطانیہ کے بیچنے کی کوشش. امریکہ میں تو خیر بیچ دیا انہوں نے. وہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ نیو یارک میں, اتنا بڑا پاکستان کا اثاثہ, وہ تارکین وطن کو رکھ کے پروجیکٹ چل رہا تھا, معاہدہ ختم ہوا, اب وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ جا رہے ہیں. وہ بھی شاید نواز شریف خرید لے یا آصف زرداری خرید لے, کوئی فرنٹ مین سامنے رکھ کے. اسی طرح امن و امان کی حالات بھی دیکھ لیں پاکستان میں. نعرہ یہی تھا نا کہ ہم نہ ہوتے تو شام بن جاتے, افغانستان بن جاتے. دہشت گردی کی لسٹ میں افغانستان 9ویں نمبر پہ, شام 3رے نمبر پر, اور پاکستان 2سرے نمبر.
صرف 400 پوائنٹ پیچھے دنیا میں نمبر 1 بن جائیں گے دہشت گردی میں. اور حالات یہ ہیں کہ ہندوستان جب چاہے جدھر چاہے آپریشن کر لیتا ہے, ٹارگٹ اڑا دیتا ہے. ان کی ایجنسی را پاکستان میں سر عام آپریشن کر رہی ہے. ہندوستان کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہم اب کشمیر پہ نہیں جائیں گے, وہ خود ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے, حالات ایسے ہو جائیں گے. آج کلبھوشن یادو کو بلوچستان میں جس بندے نے گرفتار کروایا, JUI کا بھی ہے اور ISI کے ساتھ کام بھی کرتا ہے, مفتی شاہ میر, اسے کل مسجد میں نشانہ بنا دیا. وہ 2 دن پہلے اپنی تقریر میں خود کہہ رہے تھے میری جان خطرے میں, کوئی اس کی تحفظ نہیں کر سکا. یہ 23واں ٹارگٹ تھا جو ہندوستان نے اچیو کیا. اور وہ ندیم انجم صاحب فرما گئے تھے سابق DGI سے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. تو بندہ پوچھے یہ کیسے آتے ہیں بھائی؟ وہ شریف اللہ پاکستان میں کیسے رہتا رہا, احسان اللہ پاکستان سے کیسے نکلا؟ اس کے جواب میں کیا ہوا؟ اختر مینگل گرفتار ہو گئے رات. بلوچستان کے حالات پہلے ہی اتنے خراب ہیں, مزید ان کو ابتر کیا جا رہا ہے. اور ادھر خیبر پختونخوا میں آپریشن کی تیاریاں. ابھی وہ سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب, ان کے بھائی کو دیکھیں, نامعلوم لوگ شہید کر کے. چلیں ان کو شاید کوئی ذاتی معاملہ بھی کچھ طرح کی معلومات آ رہی ہیں. لیکن انسانی حقوق ہو, انصاف, انسانی حقوق دیکھیں, خواتین کا دن انہوں نے منایا کل. پاکستان سے دنیا میں سب سے نیچے ہے پاکستان, صرف سوڈان اوپر ہے ہم سے. انٹرنیٹ دیکھ لیں, اس میں 198 ممالک میں 198 نمبر پر. قانون کی بالادستی میں 142 ممالک میں 129ویں نمبر پر. جمہوریت کی لسٹ آئی, اس میں پاکستان کا نام نہیں آیا, وہ آمریت کی لسٹ میں چلا گیا کہ جہاں مارشل لا لگے ہوتے ہیں. اور اب امریکہ کو ٹارگٹ پکڑ کے دیا. پہلے انہوں نے سفری پابندیاں ٹھوک دیں, اب انہوں نے کہا جی اپنے شہریوں کے کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا, وہاں آپ کو اٹھا لیں گے, پکڑ لیں گے, وہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور ایک واحد لوٹی ہوئی دولت جو پاکستان میں ملک ریاض کے جرمانے میں عمران خان لایا سپریم کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ, 54-55 ارب روپیہ, وہ بھی ٹرسٹ بنا کے القادر یونیورسٹی خان نے بنائی. پہلی ایک واحد لوٹی دولت پاکستان میں آئی. اس سے شہباز شریف کہتا ہے دانش یونیورسٹی دانش اسکول بناؤں گا, مطلب وہاں بھی کھانچے. حالانکہ اس پہ 25 ارب کا سود بھی مل چکا ہے. اور یہ یہاں پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے باہر. ابھی فرانس میں انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھا دیا ہے کہ جی ہمارے پاسپورٹ بلاک ہو رہے ہیں. تو وہ خیر اس پہ تفصیل آ رہی ہے. پاکستان دنیا کا دیکھیں 5واں بڑا ملک ہے اس وقت. افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک سے امن و امان, معیشت, سرمایہ کاری, عدالتی نظام, خارجہ پر ہر لحاظ سے پیچھے جا رہا ہے. تباہی و بربادی کا ایک کھیل. اور تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت ہے, دیکھیں دنیا کی لارجسٹ پارٹی ہے. خان کی رہائی کے علاوہ بھی پاکستان کو بھی بچانا ان کا فرض ہے. سارے پاکستانی ہیں. ابھی 10واں سیشن پارلیمنٹ کو ہونے جا رہا ہے, اس میں غیر ملکی سفارتکار بھی ہوں گے, صدر, وزیر اعظم, یہ پوری کی پوری ناجائز حکومت ہوگی. تحریک انصاف کو چاہیے یہاں پہ اپنی طاقت کا اظہار کریں. اس اجلاس میں دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. ابھی سربیا میں دیکھیں پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک انوکھا احتجاج کیا. میں وہ تو مشورہ انہیں نہیں دیتا, لیکن انہیں صرف پلے کارڈ اٹھا کے یہ کام نہیں چلے گا ایسا شور مچانے سے. اگر یہ جینونلی انٹرسٹڈ ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, جینونلی, تو انہیں دنیا میں ہیڈ لائنز بنانی ہوگی. خان کا ماسک پہن کے آئیں, سارے کے سارے کالے کپڑے پہن کے. ایک ایسا احتجاج ہونا چاہیے, شور مچانا نہیں. کوئی ایسا سوچیں اس چیز پر. بہت سارے ایسے پلان ہیں, وہ آف دا ریکارڈ بھی بہت سی چیزیں پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے. اس اجلاس کا بائیکاٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. بائیکاٹ کی تو میں خیر حق میں نہیں ہوں, لیکن انہیں پلاننگ کے ساتھ جانا ہوگی. ان کے پاس بہت بڑا موقع ہے 10 مارچ کو. خان کی رہائی کا مطالبہ یہاں رکھے, پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے غیر ملکی سفارتکار موجود ہے کہ یہ اسے کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, کیسے انہیں امپلیمنٹ کرنا ہے. اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں, سوچیں اس پہ. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پرفارمنس رپورٹ ان کی میں مرتب کر رہا ہوں, میری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. اس لائیو شو ہوا کریں گے, یہ میری مطلب ان کی جو عید کے بعد تحریک ہے, اس میں عوام کو شامل کریں گے. جو لوگ آپ کو پتہ ہے اس میں نہیں شامل ہوتے احتجاج کے معاملے پر. میں پوری رپورٹ دیکھ رہا تھا. ایک سال میں 13 اگست کی رات کی ریلی تھی, سوابی کے 3 جلسے تھے, لاہور میں جلسہ ہوا, سنگجانی میں ہوا, پھر اس کے بعد پنڈی میں لیاقت باغ میں احتجاج ہوا, مینار پاکستان احتجاج ہوا, پھر 24 نومبر کا ثانیہ اسلام آباد ڈی چوک والا. تو بہت سے لوگ نہیں نکلتے, یہ صرف تصویریں یا ویڈیوز بنا کر غائب ہو جاتے ہیں. خاص طور پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مرکزی عہدیدار ہیں, صوبائی عہدیدار ہیں, ریجنز کے صدر ہیں, ضلع کے عہدیدار ہیں, UC لیول کے لوگ ہیں. ان سب لوگوں کو ان کی ایک رپورٹ بنا کے کہ یہ کیا پرفارمنس ہے ان کی, یہ عوام کے ساتھ ان کا سلسلہ ایک تو جڑے گا. یہ تعمیری پروگرام ہوگا, تنقیدی بھی اس پہ ہوگا, ظاہر تحقیق ہم لوگ اس پہ کر رہے ہیں. یہ لائیو پروگرام ہم لوگ کریں گے. کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اس میں کالز کر کے ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھیں. دیکھیں کہ مثال کے طور پر 4 ریجن ہیں, ساؤتھ, نارتھ پنجاب اور ایسٹ سینٹرل پنجاب, یہ 4 ہیں. ان کی پرفارمنس دیکھیں. 90 کے قریب ان کے MNAs ہیں, پھر MPs کا ایک ڈھیر ہے, صوبائی اسمبلیوں میں ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ضلعی ہیں. اتنی بڑی پارٹی دنیا کی لارجسٹ کیوں نہیں یہ ہر کامیاب ہو رہی؟ تو کسی کا احتساب ہونا چاہیے, کسی سے سوال ہونا چاہیے. یہ چیزیں عوام کے سامنے رکھنی چاہیے. عوام نے بڑی محنت کی ہے سوشل میڈیا نے ان اسمبلیوں میں پہنچانے کے لیے. تو اگر یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, پرفارم نہیں کر رہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس پہ انشاءاللہ لائیو پروگرام میں میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہوگی, اس میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں. یہ ایک پورا سیریز ہوگی انشاءاللہ. میں ان لوگوں سے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہیں بھی اپنا پلیٹ فارم پیش کرتا ہوں, آئیں
اپنا موقف پیش کریں. پھر یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ون سائیڈڈ پروگرام ہو رہے ہیں. کسی کی شکایت دور ہونی چاہیے. جو ریجنل صدور ہے وہ آئیں اس میں. سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, کیونکہ انہیں ساری پرفارمنس کی رپورٹ جاتی ہے, وہ خان کو رپورٹ پیش کرتے ہیں, تو انہیں چاہیے آ کے ان چیزوں کو دیکھیں کہ ان کے ریجنل صدور کیا کر رہے ہیں, کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, وہ کیوں نہیں سامنے آ سکتے. پھر ان کو ریپلیس کریں, کسی اور کو لائیں, یا پارٹی کے اندر ایک سلسلہ شروع کریں. دنیا کی اب بڑی لارجسٹ پارٹی, پاکستان کا سب سے ہیوی مینڈیٹ, ایسے بے بسی کی حالت بنی ہوئی ہے. تو اس میں آپ لوگ ضرور جوائن کریں. میں آپ کو پتہ ہے کبھی نہیں کہتا کہ چینل سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ لوگ پہلے ہی اپنا ٹائم دے کے اتنا کچھ کر دیتے. لیکن یہ پروگرامز لائیو ہوں گے, اس میں شرکت ضرور کریں, اور کوشش ہوگی میں آپ کو 2-3 گھنٹے کے نوٹس پہ ٹویٹر فیس بک پر اس کا نوٹس دوں گا. اور اس میں ان کی جو ٹیم ہے, ان کی ضلعی صدر ہیں یا ریجنل صدر ہیں, ان سے درخواست ہوگی کہ اس میں آئیں. اس میں انٹرسٹڈ ہوئے تو ضرور آئیں. چینل کے ساتھ آپ لوگ بھی جڑیں اور یہ بھی جڑیں, تاکہ لوگوں کو, عوام کو موبلائز کریں. ان کا عوام کے ساتھ اعتماد کا جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے وہ خطرناک ہے, اور اس سے سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کو, جو جیل میں بے گناہ بیٹھے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کی جماعت ہے اور پاکستان کا جمہوری پروسیس کا ایک حصہ ہے. ہم سب لوگوں کو پاکستان سے محبت ہے. میں نے آپ کو جو حالات بتائے اس میں سے ہمیں نکلنا ہے انشاءاللہ. تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اس میں ضرور جڑیں اور چیک کرتے رہیں. اس میں چینلز میں وہ نوٹیفیکیشنز بھی آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ٹویٹر وغیرہ پہ بھی اور باقی جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ پوسٹ آ جائے گی کہ پروگرام لائیو کب ہوگا. اس میں کال ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.